السلام علیکم ناظرین، داستان ایک سفر میں خوش آمدید۔ آج کی داستان میں ہم آپ کو ایک ایسے ورثے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے گردوارہ پہلی پادشاہی کہا جاتا ہے۔ یہ گردوارہ مقامی طور پر گردوارہ نانک سر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈھسکا کے نواحی گاؤں فتح بھنڈر میں یہ ورثہ قائم ہے۔ ناظرین، گردوارہ پہلی پادشاہی ایسے گردوارے کو کہا جاتا ہے جو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے دور میں بنے ہوں۔ بابا گرو نانک دیو جی اپنے مذہب کے پرچار کے سلسلے میں کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ اس جگہ پر قیام کیا۔ پھر چند روز کے قیام کے بعد وہ یہاں سے کرتارپور چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کی یاد میں یہاں ایک گردوارہ تعمیر کروایا اور اسے گردوارہ نانک سر پہلی پادشاہی کا نام دیا۔ ناظرین، کسی دور میں یہ گردوارہ فنکاری کا بہت ہی حسین نمونہ تھا۔ یہ گردوارہ 100 کھڑکیوں اور دروازوں پر مشتمل ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہ گردوارہ 2 منزلوں پر مشتمل ہے اور سجاوٹ کے لیے کالے اور سفید پتھروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت رنگوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس گردوارہ کے اندر ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرانتھ کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ تمام گردواروں کی طرح اس گردوارہ میں بھی ایک لنگر خانہ موجود تھا جہاں زائرین کے لنگر کا بندوبست کیا جاتا تھا اور یہاں آئے سکھ یاتریوں کو ایک چاندی کا یادگاری سکہ بھی دیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس گردوارہ کی تاریخ تقریباً 500 سال پرانی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گردوارہ از سر نو تعمیر ہوتا گیا اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ان کے نام یہاں تختیوں پر نصب تھے۔ بعد ازاں ان تختیوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، جس سے اس گردوارہ کی اصل تاریخ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، آزادی کے بعد کافی عرصہ تک سکھ یاتری اس گردوارے میں حاضری دینے کے لیے آتے رہے۔ چونکہ اس گردوارے کی طرف آنے والا رستہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی کا شکار تھا، اس لیے سکھ یاتریوں کا اس طرف رجحان کم ہوتا گیا، جس سے یہ گردوارہ ویران پڑ گیا۔ اس وقت یہ گردوارہ بہت ہی نازک حالت میں کھڑا ہے۔ اس کی عمارت کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اس کا اندرونی چھت بھی گر چکا ہے۔ البتہ اندر کا ڈھانچہ چاروں طرف لگے پلروں پر ابھی تک قائم ہے۔ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھت کی طرف جانے والے راستے کو بھی حفاظتی اقدامات کے تحت بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق اس عمارت کو 2005 کے زلزلے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جبکہ خستہ حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے 2015 کے زلزلے میں اس کا چھت گر گیا تھا۔ ناظرین، کسی دور میں یہ گردوارہ خوبصورتی کی ایک اہم مثال تھا جو کہ آج ویران پڑا ہے اور کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ عمارت بھی ان گمنام ورثوں میں شامل ہے جنہیں حکومت آج نظر انداز کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی داستان گردوارہ پہلی پادشاہی کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی داستان میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔